خوشیاں مناؤ دکھڑے بھلا کے، آج مسکراؤ دکھڑے بھلا کے مسکراؤ۔ ابا بھی آلہ امی بھی آلہ بابا بھی آلہ، میرے سونے دی امی بھی آلہ تے بابا بھی آلہ امی بھی آلہ۔ جڑا سونے دی امی نو آلہ آکھے گا انشاءاللہ اس دنیا تے بھی آلہ ہو جائے گا، آخرت دے اندر بھی آلہ ہو جائے گا۔ امی بھی آلہ بابا بھی آلہ امی بھی آلہ بابا بھی آلہ امی بھی آلہ بابا بھی آلہ۔ سونے دا سارا شجرا بھی آلہ، سونے دا سارا شجرا بھی آلہ، سونے دا سارا شجرا بھی آلہ۔ اے بات حاکم سب نو سناؤ، اے بات حاکم سب نو بتاؤ، سرکار آ گئے خوشیاں مناؤ۔ کیوں خوشیاں منائیے سبحان اللہ؟ اس واسطے کہ اللہ خود فرماتا ہے۔ سب سے پہلے تو تمام آنے والی بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور خالق کائنات اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں عرض کہ خالق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کی اور میری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ یاد رکھیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو بھائی جو سرکار کے بلانے پر آیا ہے انشاءاللہ وہ مل کے ماشاءاللہ محبت سے سرکار کا ذکر سنے گا بھی اور منائے گا۔ جس نے ایک بار کہا سبحان اللہ، اللہ کی باقی بیان کی، تو خالق کائنات اللہ جل وعلا نے اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دیا۔ تو بھائی مجھ پہ کوئی احسان نہیں ہے، انشاءاللہ جو سبحان اللہ سرکار کا ذکر سن کے کہے گا اس کا درخت جنت میں لگ جائے گا۔ کامل ایمان والیوں، نہ صرف تم اور میں سننے آئے ہیں بلکہ 280,000 ملائکہ کرام کا نزول بھی، اور ذکر اس مصطفیٰ کریم کا ہے کہ جس کی اولاد کی شان بھی بڑی ہے۔ اور آج کی مبارک رات جس نے صدقے دل سے کملی والے کا ذکر منا کے جو مانگ لیا میرے رب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور خدا کی قسم یہاں اپنے تو کیا غیر بھی خالی جایا نہیں کرتے۔ سنتے رہتے ہیں نا، بعض تو ماشاءاللہ رحمتیں لوٹنے کے لیے آتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بعض رحمتیں لوٹنے کے لیے آتے ہیں محفل میں، بعض مطلب نقائص نکالنے کے لیے۔ محبوبات نکتہ چینی جڑے کرن تو بعض نہیں آتے۔ یاد رکھو اس محبوب کا ذکر جس کی شان تمام نبیوں میں براء البراء، میرے آقا جڑ اور باقی انبیاء اس کی شاخیں۔ جڑ سلامت تو درخت شخص سلامت، تنا سلامت اس کی شاخیں سلامت، اس کا پھل سلامت۔ تو اصل تو کملی والے کی ذات گرامی ہے۔ ماشاءاللہ نعت تم لوگوں نے سارا دن سن کے جھومی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ محبت رسول عطا فرمائے۔ بڑی عظمت ہے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، ذکر مصطفیٰ کی بھی، پر علم آپ کو وہاں سے ملے گا جہاں علماء بیٹھے ہوں گے، علماء کی اولاد ہوگی۔ تو میں عرض کر رہی تھی کہ میرے آقا کی شان تو براء البراء ہے نا۔ خدا کی قسم جب رب نے آدم علیہ السلام اور حضرت اماں ہوا سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ جنت کی سیر کرو، سب سنتے رہتے ہو، پڑھتے بھی رہتے ہو۔ اب جب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور یہ امام مالک کے موطا میں بھی لکھا ہے، اور یہ ترمذی کی بھی حدیث ہے، یعنی تمام علماء کرام کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے۔ یہ جو ایک لفظ سن رہی ہو نا اور میری طرف دیکھ رہی ہو، میں علماء کرام کے پیر کی خاک جیسی بھی ہوں، پر جس محبوب کی حدیث بیان کر رہی ہوں نا اس کا صدقہ مقام یہ ہے جو ایک بار چہرے کو دیکھے گا 70 حجوں کا ثواب ملے گا۔
علماء کی بات سنتے ہو نا، عالموں کو جو علم والے ہیں ان کی زیارت سے مستجاب ہوتے ہو، ان کی بامشرف ہوتے ہو، تو نہ صرف آپ محفل سے محظوظ ہوتے ہو، محفل کی فیوز و برکات کو سمیٹتے ہو، رحمتوں کو لوٹتے ہو، بلکہ حجوں کا ثواب بھی لیتے ہو۔ تو یہاں کوئی بندہ، کوئی دنیا والا تو گواہ نہیں ہے نا، یہاں تو بھائی ملائکہ کرام گواہ ہے انشاءاللہ، اور سب سے بڑھ کے امام الانبیاء گواہ ہے۔ تو میں عرض کر رہی تھی کہ ہم ایسے نہیں کہتے سنی حضرات کہ جی تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو میں حدیث پاک مطلب تمام ائمہ کرام کا متفق علیہ فیصلہ مسلم نے بھی لکھا، امام مالک نے بھی لکھا، اور امام ترمذی نے بھی لکھا، اور مسلم شریف میں بھی لکھا۔ کیا لکھا؟ المستدرک والوں نے بھی لکھا۔ کیا لکھا؟ کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب اپنی زوجہ آپ کی اور میری والدہ حضرت اماں حوا کے ساتھ جنت کی سیر کر رہے ہیں، اب مختصر بات کروں گی کہ بچے سلا کے آئیے، تو سیر کر رہے ہیں تو راستے میں جاتے جاتے حضرت آدم علیہ نبینا فرماتے ہیں اے حوا، اللہ نے تجھے بڑا ہی پیارا بنایا، اتنی خوبصورت چیز میں نے جنت بھی دیکھی ہے، سب کچھ دیکھا ہے نا، پر تیرے جیسی خوبصورت چیز میں نے نہ دیکھی، لگتا ہے تجھے سب سے پیارا بنایا، تجھے بڑا پیارا بنایا ہے۔ اب ٹہلتے ٹہلتے جنت کے ایک ایسے حصے میں تشریف فرما ہوئے، آگے گئے تو کیا دیکھا؟ ایک تخت سجا ہے جس پہ ایک لڑکی بیٹھی ہے جس کے پیشانی سے نور کی لاٹیں۔ یہ حدیث ہے، تیری میری بات نہیں ہے، اور جو اس کا مطلب رد کرے تو انشاءاللہ میرے پاس بکس بھی موجود ہے، میرے پاس باقاعدہ اس کی مطلب سند بھی موجود ہے، اور میں حوالہ بھی دے رہی ہوں، جن کتابوں کا حوالہ دے رہی ہوں اگر غلط ہو تو میں ذمہ دار ہوں انشاءاللہ۔ آپ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی شان بیان کر دیا کہ آپ حضرت، اب غور سے بات سننا، آدم علیہ السلام نے جب کہا نا کہ حوا تیرے جیسا تو خوبصورت چیز کوئی رب نے بنائی نہیں ہے، فرماتے ہیں تھوڑا سا آگے گئے نا تو کیا دیکھا؟ ایک تخت سجا ہے جو زمرد کا ہے، جس کے پائے بھی سونے کے ہیں، جو بڑا مطلب سجاوٹ والا ہے، اس پہ اور تاج، ایک لڑکی بیٹھی ہے اس کے سر پہ تاج ہے، اس میں موتی مرصع ہے، اس میں زبرد مرصع ہے، اور اتنی روشنی ہے کہ اس کے کانوں میں گوشوارے ہیں کس کے؟ نور کے۔ اتنی خوبصورت پیشانی، اتنی خوبصورت پیشانی کہ ساری جنت کا جو حصہ تھا روشن ہو رہا تھا۔ اب جب روشن ہو رہا ہے، کانوں میں نور کے گوشوارے ہیں، آدم علیہ السلام کہتے ہیں مولا میں نے تو سمجھا کہ حوا سے خوبصورت چیز تو نے بنائی نا، یہ کس جاہو جلال والے بادشاہ کی بیٹی ہے، یہ کس جاہو جلال والے بادشاہ کی بیٹی ہے، یہ کس شان والے کی بیٹی ہے، یہ کس مقام والے کی بیٹی ہے جس کی پیشانی کے نور سے جنت روشن ہو رہی ہے۔ اور اس کے کانوں میں یہ گوشوارے کیسے ہیں؟ اس کے کانوں میں یہ گوشوارے کیسے ہیں؟ آواز آئی اے آدم یہ میرے رسول عربی آخر الزمان نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور و قلب و سینہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ مجھے لگتا ہے سمجھ نہیں آئی، ہائے ہائے ضائع کر دیا آپ لوگوں نے فکرہ۔ کون ہے؟ یہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، خدا ان کے گھر کا ہے، خدائی ان کے گھر کی ہے، رسول ان کے گھر کا ہے، رسالت ان کے گھر کی ہے، خدا کی قسم شہید ان کے گھر کے ہیں، شہادت ان کے گھر کی ہے۔ ارے اس ان کی شان میں سبحان اللہ، اتنی مٹھی سبحان اللہ، اتنی سبحان اللہ ہونی چاہیے کہ پتہ لگ جائے بابا جی نازل محمد کے گھر میں بیٹھی۔
माशाअल्लाह इस तरह से हुआ करता था। मैं अपनी हदीस पहले कंप्लीट कर लूँ कि मैं कुर्बान जाऊँ इमामुल अंबिया शाह दूसरा सरूर कनबोसीना सरकार मदीना के। अल्लाह फरमाते हैं ऐ जिब्रील आदम से कह दे ये फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। तो ये अब आदम अलैहिस्सलाम पूछते हैं मौलाए कायनात से पूछो जिब्रील ये फिर कानों में गोशवारे क्या है? फरमाया एक कान में इमाम हसन का नूर है, दूसरे कान में इमाम हुसैन का नूर सरकार की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, हाल की आमद, होने दिया। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मनठार की आमद। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा यासीन की आमद, ताहा की आमद। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। और अभी बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। आदम अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि या अल्लाह मैंने समझा सिर्फ मुझे और हव्वा को पहले बनाया, पर ये इतनी खूबसूरत हस्ती ये ज़हरा कब से है? अब आदम क्या पूछते हैं ये फातिमा ज़हरा कब से है? ये फातिमा ज़हरा कब से है? अरे शक करने वालों के महबूब को कायनात से पहले बनाया गया। खुदा की कसम हदीस लिखने वालों ने लिखा कि फातिमा ज़हरा अल्लाह तबारिक व तआला मजदुल करीम की तरफ से आवाज़ आई कि ए आदम कायनात के बनाने से 4000 पहले मैंने फातिमा को बना दिया। तो भाई जिसकी बेटी कायनात के बनने से 4000 साल पहले बनी है तो उस बेटी के बाप का मकाम क्या है? मेरी कोई बड़ाई नहीं है, ना 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 मेरी कोई बड़ाई नहीं। अल्लाह पाक सबको मोहब्बत रसूल अता फरमाए। इंसाफ से बताना, सारा दिन आप लोगों ने महफिलें सुनी है, किसी ने ये बात सुनाई है आपको? कोई बंदा कहे कि ये बात आपको किसी आलमा ने सुनाई, नहीं ना सुनाई, कोई हक वाला बोलेगा तो ये बात वही सुनाएगा जिस जो जानता होगा। अरे आंख वाला तेरे जो बन का तमाशा देखे, दीदा कोर को क्या नजर आए क्या देखे, जिसके सीने में मोहम्मद मुस्तफा का इल्म हो और दीन की मोहब्बत हो, और जिसने 22 साल दीने अलूम पढ़ाया हो और पढ़ा हो, और जो उलमा की औलाद हो वही आपको इल्म सुनाए। अल्लाह पाक इस द्वारे को कायम व दायम रखे। इस द्वारे में बैठी हो ना, इंशाल्लाह सरकार की मोहब्बत रखने वाले जो पुराने लोग हैं वो तो जानते हैं, और इंशाल्लाह नए भी जान जाएंगे, नए भी जान जाएंगे। बात क्या है, मैं कुर्बान जाऊं, अरे जिसकी बेटी का मकाम ये है उस इमामुल अंबिया का मकाम क्यों ना ये हो।